बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मोहम्मद हुसैन ने एक अजीब सा सवाल किया है, चूँकि अजीब मैंने इसलिए कहा कि आप लोग सुनते ही आपको फ़ौरन लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर ये ज़िंदगी है, हर अनहोनी चीज़ हो जाती है। वो कहते हैं सर जब लोग दो बहुओं में फ़र्क करते हैं तो ये कितना बुरा लगता है, और एक को हर किस्म के तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, उसके ख़ानदान को भी इज़्ज़त देते हैं, जबकि दूसरी को सिर्फ़ तंग करते हैं, टीज़ करते हैं या हल्का फुल्का उससे सलूक करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये ताल्लुक़ उस बहू से या उसके ख़ानदान को डिग्रेड करने का नहीं होता। नॉर्मली जो बेटा वालिदैन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उनकी आंखों में उठा हुआ होता है, बावस्फ़ होता है, बासलाहियत होता है, ज़्यादा कमाऊ पूत होता है, या ज़्यादा खिदमत गुजार होता है, या ज़्यादा वोकल होता है, या समटाइम्स ज़्यादा बदतमीज़ और बदतहज़ीब होता है। सो ये इसमें वेरिएशन भी है और वैरायटी भी है। तो उसकी बीवी और उसके जो बाकी हैं लामडोरी पूरी की पूरी वो अच्छी लगने लगती है, और जो बेटा घर में बेवकूफ़ हो उसके साथ जुड़े हुए रिश्ते, उसके अपने ज़ाती बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। सुल्ताना गुल ने एक बिल्कुल सुल्ताना गुल ने इसी मसले का दूसरा पहलू बयान किया। कहा सर मेरे दादा चाचू की शादी नहीं होने देते। अच्छा, चाचू कौन है? दादा का सगा बेटा। और वो चाहते क्या है कि बड़े बेटे की औलाद को सारी जायदाद मिल जाए। अच्छा, ऐसे दादे या ऐसे अब्बे पाकिस्तान की जो पेरीफ्री है यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। यानी बड़े बेटे उनके साथ चूँकि बचपन से काम कर रहे होते हैं और उनको सर्व करते हैं, और उनका दायां या बायां बाजू बने होते हैं, तो वो नाइंसाफ़ी उनके अंदर जो उबलती है, पलती है, वो इस जुल्म पे आके मुंतज होती है कि वो जायदाद में बेटियों को या छोटे बेटों को इंसाफ के साथ उनका हिस्सा नहीं देते। नतीजतन ये भी उसी की एक कड़ी है कि वो चाहेगा कि ये बिना सोचे हुए कि अल्लाह के यहाँ जाके जब जवाब देना पड़ेगा कि तुम किस कानून से, किस रिवायत से, किस हिसाब से ये जुल्म करके आए हो। बच्चे तो तुम्हारे लिए सारे बराबर होने चाहिए थे। जब अल्लाह का कानून बराबर है, मुल्क का कानून बराबर है, ये कद के एतबार से, रंग के एतबार से, कमाई के एतबार से विरासत में फ़र्क नहीं करता, तो उसको इक्वल एक स्टैंडर्ड होता है, उसके मुताबिक ये चीज़ चलती है। शगुफ्ता शेख ने कहा सर आपकी वजह से हम गर्ल्स में बहुत अवेयरनेस आई है, हम थोड़ी थोड़ी बहादुर भी हो गई हैं, और चूँकि बच्चियाँ बहादुर तब बनती हैं जब उनकी माँ या बाप उनको बहादुर बनाते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ये एक दुखी सा मैसेज है फौजिया साहिबा का। सर मैं 14 ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, शादी नहीं हुई, अफसोस कि शादी अब नहीं हो सकती, चूँकि सिंध में 40 साल वाली लड़की को बूढ़ी समझा जाता है और वो सिर्फ मौत का इंतज़ार कर सकती है। मैं भी बस वही कर रही हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे इज़्ज़त की मौत मिले। फौजे बीबी, मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, दुआ करनी हो तो फिर अच्छी करानी चाहिए। मैं तो आपके लिए इज़्ज़त की ज़िंदगी मांगूँगा, ये सोचूंगा कि मेरा रब आपके घर में, आपके घर बैठे कोई बहुत इज़्ज़त वाला, बहुत केयर करने वाला रिश्ता आपको मिल जाए। ये कौन सी अनहोनी बात है? रिश्ते की कोई उम्र थोड़ी होती है। अभी हमने इन दिनों जो हम होमवर्क कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि जिन जिन लोगों की डिटेलिंग हमारे पास आएगी उससे मैं इंटरव्यू पहले ज़रूर करूँगा, यानी उनकी छांटी करेंगे कि जब किसी को हम रेफ़र करें तो कम से कम वो इतने काबिल भरोसा तो हों कि लोगों की बेटियां उनके घर जाके सुकून में हों, सुख में हों। जितनी लड़कियों की डिवोर्स होती है या घर से बेचारी वो बेघर होती हैं, अगर आप उसका अगर सच निकालें तो ये कि घर वाले और ख़ुद मियाँ उनकी इज़्ज़त नहीं करता। अच्छा, एक तो ये भी हो सकता है कि उसकी अपनी इज़्ज़त नहीं है तो वो करेगा भी नहीं। दूसरा ये भी हो सकता है जब उसकी अपनी ओरिएंटेशन नहीं होती, उसने घर में औरतों की इज़्ज़त होती नहीं देखी, उनको दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे का शहरी माना हुआ है। या एक और वजह भी होती है, अपनी ही कमज़ोरियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि अपनी गिल्ट और शर्मिंदगी को मिटाने के लिए या छुपाने के लिए फिर एग्रेसिव होके दूसरे की मुसलसल बेइज्जती करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है ये बिलाल अकरम साहब इसकी वजह बने हैं। इस तरह के सवाल पहले भी मेरे पास काफ़ी सारे आए, लेकिन हमने सोचा कि जब सवाल कॉन्सेक्टिव आने लग जाएं
تو پھر اس کو ایڈریس کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سر اگر عورت اپنی اور اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی پرسنل باتیں، یہاں تک کہ دونوں کے ہم بستری کے حوالے سے ڈیٹیل بھی اگلے دن شیئر کر دے اور دوسری عورتیں اس کو ڈسکس کرتی پھریں، تو اس پہ مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سچی بات یہ ہے کہ جملہ ہے تو ظالمانہ، ڈوب مرنا چاہیے. مطلب اس بیوقوف کو آپ اپنی محبت میں یہ بھی نہیں سکھا سکے کہ احمق لڑکی، تمہاری زندگی کا جو یہ پیچ ہے یہ 7 پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ اوپن چیز نہیں ہے. اس کا ذکر جب بھی تم باہر کرو گے، آپ سوچیے جس بات سے اللہ نے، اس کے رسول نے منع کر دیا ہو تو حرف آخر ہوتی ہے. لیکن میں جو ایک اور بات آپ سے کہنے لگا ہوں، ایسی ساری بیوقوف لڑکیوں کو کہ جو غلطی کرتی آئی ہیں یا کرتی بے خیالی میں، بے دھیانی میں کر جاتی ہیں. کبھی آپ نے کسی عورت کے بچے کو بہت مسکراتے اور ہنستے دیکھا ہو، اچھے کپڑے پہنے ہوں اور وہ آ رہا ہو اور جا رہا ہو، اور آپ اٹھا کے اس کا منہ چوم رہی ہوں، یا کوئی اور بھی اس کا منہ چوم لے، اگلے دن وہ بچہ مسکرانا بھول جاتا ہے، سارا دن روئے گا، کہیں گرے گا، ناک، ماتھا، سر، کچھ نہ کچھ وہ پھڑوائے گا، اور اس کے بعد آپ پھر سر پکڑ کے بیٹھیں گے، ہائے میرے بچے کو کل نظر لگ گئی. پاپا نظر لگنے کی وجہ بھی تو آپ ہو. آپ اس چیز کو جب ایک خوشی ہوتی ہے، سکھ ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، تو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے، اللہ کی لیمٹس کے اندر رکھنا چاہیے. یہ جو رشتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ہی گھر میں اگر 2-3 بھائی بیاہے ہوئے ہیں، تینوں کی بیویاں ہیں، ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، پر تینوں کی جو خوشی کا پیرامیٹر ہے وہ فرق ہوتا ہے. یعنی کہیں خوشی ایسے ہوتی ہے اور کہیں خوشی بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے. کسی کی بیوی بدتمیز، بد تہذیب، جھگڑالو اور بالکل کیا کہنا چاہیے بے ڈھب ہوتی ہے، دوسرے کی بہت ہی محبت کرنے والی، پڑھی لکھی، ہمبل، سرو کرنے والی. اب دونوں کا جب بھی کمپیریزن ہوگا، اور اگر اس عورت نے اپنے بارے میں خود بتانا شروع کیا، تو نظر لگنے کے لیے کوئی بندے تو نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے، وہیں لگے گی. اسی عورت ایک ہائے لگتی ہے، ہائے جب آپ بتاتے ہو کہ رات میں نے اپنے میاں کے ساتھ بہت پلینٹ وقت گزارا. اچھا اتنا بتا کے بات ختم کر دیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. دنیا میں جو سب سے شاندار جواب میں نے دیکھا بہت سی چیزوں کا، وہ ایک مسکراہٹ ہے تیرے سب کے جواب میں. کوئی پوچھے، بعض لوگوں کو ٹو لگانے کی بڑی عادت ہوتی ہے، رات پہ کیسے ہوا، میاں نے کیسے چھیڑا، کیا کیا، کیا تحفہ دیا، نہیں کس کیسے کیا، اور وغیرہ وغیرہ. اب اتنی ڈیٹیلنگ پوچھیں گے تو پھر آپ کے اندر وہ حس جاگتی ہے. کچھ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. جو ہی آپ ڈیٹیلنگ بتانا شروع کرتے ہو، اس کے 3 نقصان ہوتے ہیں. نقصان آپ کے رشتے کو ہوتا ہے، نقصان آپ کی ذات کو ہوتا ہے، نقصان آپ کے میاں کو ہوتا ہے. وہ تعلق جو خوشی اور ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اگلے دن ہو نہیں پاتا. پھر آپ دونوں بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، یعنی اتنی نظر لگتی ہے کہ پھر آپ کو بلاخر کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو کس حکیم نے کہا یہ بیوقوفی کریں اور یہ حماقت کریں؟ جس بات میں آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. اس کو سگی بہنوں اور سگے بھائیوں کو مت بتائیے. یہ بات کوئی چھوٹی میں نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ جب میرے پاس آتے ہیں تو پھر منہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، ماتھے پہ ناراضگی، ناخوشی موٹی موٹی لکھی ہوتی ہے، اور زندگی سے خوشی اڑ گئی ہوتی ہے. سو زندگی سے سیکھنا چاہیے، رشتوں سے بھی سیکھنا چاہیے. جو خوشی، جو سکھ، جو پرائیویسی ہے، یہ سب کی قسمت میں الگ الگ ہے. جیسے رزق کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا تھوڑا ہوتا ہے. ایک ہی گھر میں ایک گریڈ 18 کا ہے، دوسرا گریڈ 4 یا 5 کا بھی ہو سکتا ہے. ایک ہی گھر میں ایک بہت عزت والا ہے، بہت نون ہے، بہت شہرت والا ہے، اچھا اس کے آس پاس کی جو سوشل ایکٹیویٹی وہ بھی زیادہ ہے، آپ بالکل سکڑے ہوئے ہوتے ہو. جیلسی تو ہوگی. جیلسی وہ چیز ہے جو انسان کو قبر کے اندر اور اونٹ کو پیٹ کے اندر پہنچاتی ہے. یہ خوشی جو آپ کو رب نے آپ کے بختوں میں لکھ دی، بنا کسی قیمت کے، بنا کسی ایکسٹرا ایفرٹ کے، اگر آپ کو مل ہی گئی ہے تو اللہ کے بندوں ٹھنڈے کر کے کھاؤ. یعنی وہ لڑکیاں نادانی کی انتہا پہ ہوتی ہیں جو یہ حماقت کرتی ہیں، اپنی رسپیکٹ کھو دیتی ہیں، اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتی ہیں. جب میاں کو یہ پتہ چلے گا، آپ سوچئے تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟
یعنی جب جب یہ تفصیلات ہیں، یہ ایسے کبوتر ہیں جو اڑتے اڑتے 10 گھروں میں جائیں گے، پھر واپس آپ ہی کے گھر پہ آئیں گے اور بہت بیڈ موڈ کے ساتھ آتے. تو اے اچھی بچیوں جن کو زندگی میں یہ خوشی مل گئی، میاں اچھا مل گیا، وہ تعلق بہت اچھا مل گیا جو باقی لوگوں کو نہیں مل پاتا، تو پھر اس کے اوپر تھوڑا پردہ ڈالا کرو، اس کو دوسروں کی نگاہوں میں آنے سے روکا کرو، ایک مسکرا دیا کرو. کہاں لکھا کہ ہر بات کا ضرور جواب دینا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں 3 طرح کے جواب ہوتے ہیں. ایک جواب جو آپ دے سکتے ہیں، دوسرا جواب جو آپ کا انکار ہو سکتا ہے، ایک تیسرا جواب بھی ہوتا ہے نہ ہاں میں نہ نہ میں، آپ مسکرا دیتے. کئی دفعہ لوگ آپ سے سوٹوں کی قیمت پوچھتے ہیں، زیور کی قیمت پوچھتے ہیں، تو کس حکیم نے کہا فوراً بتانے بیٹھ جاؤ، فلاں دکان سے اتنے کا اتنے کا اتنے کا. مت بتایا کرے. کوئی بہانہ کر لیا، اس کو سکپ کر دیا. یعنی بیٹسمین کب ہر بال کھیلتا ہے؟ ہر بات کھیلے تو وہیں دوسری بال پہ آؤٹ ہو کے یا کیچ ہو کے مارا جائے گا. تو براہ کرم زندگی کے اپنے اس خوبصورت سفر کو خوبصورت رہنے دیا کریں. ناشکری کے 100 روپ ہیں. مجھے تو یہ بھی ناشکری لگتی ہے کہ چونکہ دیر سے خوشی ملی تو آپ اس پہ خوش ہو کے اس کی حفاظت کرنے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے، رب کے حوالے کرنے کہ اے اللہ کسی کی نظر نہ لگے. بلکہ آپ کو وہ دعا بھی آنی چاہیے نظر لگنے والی ہے، اور پھر اس والے معاملے کو نہیں اوپن کرنا چاہیے. اگر پہلے آپ کو یہ عادت بد رہی ہے تو آئندہ سے، بلکہ آپ کی کوئی دوست بھی کر رہی ہو، خوشی خوشی فون کرے کہ رات یہ ہوا، تو اسے پیار سے منع کرتے ہیں کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. ابھی تم نے مجھے بتا دیا، اب ایسی تمہاری چیز تھی جو تم کو نہیں بتانی چاہیے. لیکن لڑکیوں میں یہ لت ہے، عادت ہے، اپنی پرائیویٹ چیزوں کے بارے میں آپس میں وہ بہت زیادہ ڈسکس کرتی ہیں. مردوں میں یہ مرض عام طور پہ نہیں ہوتا. بہت ہی کوئی جاہل آدمی ہوگا تو جو اس طرح کی بات کرے، لیکن اس کو بھی لوگ بالکل نکو بنا دیتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتا ہے. اس سے نارمل مرد بھی نہیں سمجھا جاتا کہ جو اپنی پرائیویسی کو پرائیویسی بنا کے رکھ نہیں سکتا. یعنی یہ تو بالکل ایک انٹرنل اور پرائیویٹ چیز ہے آپ کے پرائیویٹ رشتے کی. اس کو کیسے آپ کسی کے ساتھ یوں اوپنلی اور اتنی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں؟ وہاں تو جو جوتے پڑیں گے سو پڑیں گے. یہاں بھی خواری بہت ساری ہوتی ہے، اور یہ خواری آپ کے اپنے ہاتھوں، اپنی زبان سے اور اپنی لذت کو خوار کرنے کے لیے اپنے لیے انوائٹ کی ہوتی ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.